باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مسجد کی فضیلت وہ نمازیوں کے ساتھ ہے، نہ کہ اس کے تعمیر کے لحاظ سے۔ افمن اسسا، آیا وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہو اللہ تقویٰ، اوپر تقویٰ کے، ٹھیک ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورضوان، اور رضامندی کے ساتھ، خیر، بہتر ہے۔ ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف امن اسس بنیانہ، یا وہ مسجد جس کا بنیاد رکھا گیا ہو علی شفا جرف ہار، اس کنارے پر جو کہ گرنے والی ہے اور قلت ثبات کی وجہ سے، ایک کنارے پر ایک شفا ہے اور دوسرا شفا ہے۔ اس لیے کئی آدمی اس میں فرق نہیں کرتے، دعا کرو جی اللہ فلانے یہاں شفا دے، اب یہ تو بد دعا کرتا ہے اس کے لیے۔ شفا بد دعا ہے، شفا جو ہے نا دعا ہے۔ تو زیر کے کسرے کے ساتھ دعا ہے اور فتح کے ساتھ کیا ہے؟ بد دعا ہے۔ تو شفا کسے کہتے ہیں؟ کنارے کو کہتے ہیں۔ اور یہ چوتھے پارے میں بھی یہ آیت گزر چکی، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ تو یار لوگوں نے یہاں وسیلہ ثابت کیا ہے، تو ہم اس کا معنی کرتے ہیں بسبب ایمانکم بنبیہ، تم نے ایمان نبی علیہ السلام پر لایا تو وہ ایمان تمہیں ذریعہ نجات کا بنا دیا ایمان نے۔ تو ایمان تو عمل ہے، اور عمل ہمارا عقیدہ ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارا بھی عقیدہ ہے، اور باقی ذات نبی علیہ السلام مراد نہیں ہے۔ اچھا جی، من اللہ، اللہ سے اور اس کے رضامندی بہتر ہے، یا وہ جنہوں نے بنیاد رکھی ہے اوپر کنارے کے، جرفن، جو بالکل ایک طرف ہے، ہارن، جو گرنے والا ہے۔ ہار کا معنی من، یعنی فی قلت ثبات، کہ اس مضبوطی وغیرہ اس میں کوئی نہ ہو۔ فنہار بھی، تو وہ گر جائے گا اس کے ساتھ، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں کرتے قوم ظالم کو۔ لا یزال بنیانہم، ہمیشہ ہوں گے ان کی آبادی، الذی بنوا ریبتاً، وہ جو بنائی گئی ہے شک پر، فی قلوبہم، بیچ ان کے دلوں کے۔ اب لا یزالو کا معنی ہاں جی کیا ہے؟ یاد ہے دوست محمد کیا معنی؟ ہمیشہ۔ کیوں؟ لا کا معنی تو نفی ہے، اور یزال کا معنی بھی کیا ہے؟ نفی ہے۔ تو یہ ہمارا ضابطہ ہے نحوے کا کہ نفی پہ داخل ہو تو معنی کیا؟ اس بات پیدا دیتا ہے۔ تو معنی کیا کریں گے؟ ہمیشہ، ٹھیک ہے جی۔ بنوری وطن، جو جس کی آبادی شک پہ ہو، بیچ ان کے دلوں کے، الا ان تقطع قلوبہم، مگر اس لیے کہ ان کے دلوں کو متفرق کر دیا جائے گا، کاٹ دیے جائیں گے ان کے دل۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اب بشارت اخروی ہے مومنین کے لیے، آجی اخروی خوشخبری۔ ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے لے لیا ایمان والوں سے، انفسہم، ان کے نفس، واموالہم، اور ان کے مال، بأن لہم الجنہ، اس بات پہ کہ ان کے لیے جنت ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یا یہ مجاہد بن جاتے ہیں اور یا کیا ہے؟ شہید ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ، یہ وعدہ ہے ان کے ساتھ، حقاً فی التورات، ثابت تورات اور انجیل میں، والفرقان، اور قرآن کریم میں، ومن اوفا بعہدہ، جس نے پورا کیا اس کے وعدے کو اللہ سے، فاستبشروا ببیعکم، پس انہیں خوشخبری سنا دو جو تم نے یہ تجارت کی ہے
الذی بایعتم، وہ جو تم نے خرید فروخت کیا ہے، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ کامیابی ہے العظیم بڑی۔ التائبون العابدون، وہ جو رجوع کرنے والے ہیں، العابدون عبادت کرتے ہیں، الذین عبدوا اللہ وحدہ۔ عابدون سے مراد تفسیر مانا کرتے ہیں ہمارے شیوخ کو کہ مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ العابدون اللہ وحدہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ الحامدون، وہ تعریف کرتے ہیں، تعریف کرنے والے ہیں۔ الراضون بقضائہ، قرطبی نے معنی کیا ہے حامدون کا کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں، حامدون۔ السائحون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو روزے دار ہیں، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سیاحت امتی الصیام، میری امت کی سیاحت کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ وطلبۃ العلم، اور علم کا کیا ہے؟ سیکھنا ہے۔ لأنہم یسیخون فی الارض، اس لیے کہ وہ زمین میں تیرتے ہیں، جس طرح پانی میں انسان تیرتا ہے تو یہ زمین میں تیرتے ہیں علم کے حصول کے لیے۔ الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، جو سجدہ کرنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف، حکم دینے والے ہیں شریعت کے امور کا، والناہون عن المنکر، اور روکنے والے ہیں بدعات سے اور رسم و رواج سے، والحافظون لحدود اللہ، جو حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کے حدوں کے۔ وبشر المؤمنین، خوشخبری سنا دو ایمان والوں کو۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اب یہ ایک شبہ ہے، اعتراض ہے، اس کا جواب ہے۔ ضابطہ اللہ نے ذکر کر دیا کہ کسی نبی کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی مشرک کے لیے کیا کریں؟ دعا مانگیں، سفارش کریں، سب اس میں داخل ہے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگر کہ وہ ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ یہ رشتہ عجیب چیز ہوتی ہے، اس لیے قرآن نے ذکر کر دیا کہ اگر کی رشتہ داری ہو اور ہو پرلے درجے کا، وہ مشرک ہو تو اس کے لیے دعا نہیں مانگنی، ٹھیک ہے۔ من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے جب ظاہر ہوا ان کے لیے انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنمی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اب اس سوال کا جواب قرآن نے خود دے دیا۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، تم تو کہتے ہو کہ بھئی مشرک کے لیے استغفار نہیں مانگنی، شفاعت نہیں کرنی، سفارش، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا نہیں کی تھی؟ اور وعدہ بھی کیا تھا، کدھر وعدہ کیا ہے یاد ہے؟ سورۃ مریم میں، جب ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے والد کو مسئلہ سمجھایا، لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک، وہ جب بتایا تو والد آگے سے غصہ ہو گیا، اور غصے کے کرنے کے بعد کہنے لگا کہ اے ابراہیم مجھے چھوڑ دے، اگر تو نے مجھے نہیں چھوڑا تو لأرجمنک، میں تجھے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا۔ تو اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ وعدہ کیا، سأستغفر، عن قریب میں تیرے لیے بخشش مانگوں گا۔ تو وہ دعا وعدہ خلیل نے جو کیا تھا، اس وعدے کی بنا پر وہ ان کے لیے دعا کرتے رہے، اور اس وقت تک کرتے رہے جس وقت تک انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ اصحاب الجحیم میں سے ہے۔ فلما تبین، جب ظاہر ہو گیا تو تبرأ، تو پھر برات کا اعلان کر دیا کہ آج اس کے بعد میں اپنے والد آذر کو دعا نہیں کروں گا۔ تو یہ یہاں پر بھی اس کا جواب ہے، وما کان استغفار ابراہیم، نہیں تھی دعا
استغفار ابراہیم علیہ السلام کی لأبیہ اپنے والد کے لیے اللہ موعدۃ وعدہ مگر اس وعدے کے ساتھ جو انہوں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ ساز تک پھر میں نے حوالہ دے دیا مریم کا. فلما تبین جب انہیں علم ہو گیا بموت ابی ہے علی الشرک علی الکفر، تفسیر مدری معنی کرتے ہیں اے بموت ابی ہے علی الکفر او بما اوخ اللہ تعالی، ٹھیک ہے، بأنہ لن نؤمنا، یا یہ کہ اللہ نے وحی کر دی تھی کہ تیرا والد آدر ایمان نہیں لاتا. تو جب ایمان نہ لانے کا انہیں علم ہوا تو صبر رہا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے ان کے لیے دعا نہیں کی. انہ عدو اللہ للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو برات کا اعلان کیا اسے. ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، لأواہ بہت رجوع ہونے والا ہے، حلیم تحمل والا ہے. وما کان اللہ، اور نہیں اللہ لیضل قوما، کہ گمراہ کر دے قوم کو، بعد اذ ہداہم، بعد اس کے جب انہیں ہدایت کی، حتیٰ یبین لہم، یہاں تک کہ بیان کرے ان کے لیے، ما یتقون، وہ جس سے وہ اپنے آپ کو بچا لیں. اللہ ہر چیز پر علم رکھنے والے ہیں. ان اللہ لہ ملک السماوات، بے شک اللہ کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں. وما لکم من دون اللہ، نہیں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار. اب لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، یہ خصوصی پیغام ہے، میرا بانی ہے اللہ کی ان صحابہ کرام پر اور مہاجرین اور انصار پر. لقد تاب اللہ علی النبی، اوپر اللہ نے رجوع کیا نبی پر اور مہاجرین پر اور انصار پر. الذین اتبعوا، وہ جنہوں نے تابعداری کی، فی ساعۃ العسرۃ، اس گھڑی میں جو کہ انتہائی سخت تھی. اور یہ غزوہ عسرہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ شدید قسم کی کیا تھی، لڑائی تھی، کہ موسم بھی گرمی کا تھا، فصل بھی پک چکے تھے، اور سارے ضروریات ایک طرف تھے اور اللہ کا حکم دوسری طرف تھا. تو اس لیے اس کو ساعۃ العسرہ بھی کہتے ہیں. تفسیر روح المعانی نے 41 صفحے پر اس کی وجہ تسمیہ بھی بتائی، میں نے مختصر اس کا ترجمہ کر دیا کہ ہر اعتبار سے وہ مشکل گھڑی تھی جس میں ان کو یہ حکم جہاد کا ملا تھا. یہ اس کا دوسرا نام ہے. من بعد ما کاد، یزید بعد اس کی جب قریب تھا کہ نکل جاتے ان کے دل، بوجہ مشکل ہونے کے، ایک جماعت ان میں سے. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے رجوع کیا ان پر. انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ ان کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں، رحیم مہربان ہے. اللہ رؤوف ہے ما فوق الاسباب، اور نبی علیہ السلام کے لیے بھی رؤوف آیا ہے. اب اس صورت کے آخر میں آ جائے گا، لیکن اس سے مراد ما تحت الاسباب ہے. جب غیر مخلوق کے ساتھ صفت جو وہ آ جائے تو اس سے مراد ما تحت الاسباب ہوگا، اور ما فوق الاسباب وہ اللہ کی ذات خاص ہے. وعلی الثلاثۃ الذین، اور وہ 3 خوش نصیب صحابہ کرام جنہوں نے، آپ نے تو ریاض الصالحین پڑھی ہے نا، ریاض الصالحین میں ان 3 صحابہ کرام کا تفصیل سے ذکر ہے. حضرت کعب اور ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیعہ، اور یہ وہ 3 خوش نصیب صحابہ تھے جن سے پوچھا گیا کہ بھئی تم کیوں نہیں گئے جہاد کے لیے؟ تو انہوں نے کہا ہم ایسے رہ گئے
ایسے رہ گئے، کوئی عذر نہیں تھی اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ پہلے ایک صحابی نے یہ بات جواب دیا تھا حضور، تو یہ اب دوسری نمبر پر صحابی ہے، اس نے بھی سچ سچ کہہ دیا۔ پھر پوچھتا ہے کہ میری طرح یہ بات کسی اور نے بھی کہی ہے؟ تو اگلوں نے بتایا ہاں ایک دوسرا صحابی ہے، اس نے بھی ایسا ہے۔ تو پھر اس کے دل کو ٹیک ہو گیا ہاں کہ چلو ٹھیک ہے میرا ساتھی ہے۔ اور تیسرا ہاں جی مرارہ ابن ربیعہ ہے۔ ان تین سے جناب رسول اللہ نے اعلان کر دیا کہ ان سب سے کیا کرو، بائیکاٹ کرو، ان کے ساتھ کسی نے سلام کلام نہیں کرنا، کھانا پینا نہیں، ان کے ساتھ نہیں کرنا۔ پھر یہاں تک کہ ان کی بیویوں کو بھی حضور نے یہ حکم دے دیا کہ تم بھی ان کے ساتھ تم نے بھی کھانا۔ تو ایک آئی صحابیہ، اس نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں اس بات کی کہ ہم ان کے لیے کھانا پکائیں؟ تو فرمایا کھانا پکا سکتے ہو، لیکن کھانا جب پکا لو تو برتن میں رکھ کو روٹی کو تو اس طرح تھک کر کے دو، تاکہ انہیں بھی پتہ چلا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ ہم نے تو بائیکاٹ کی۔ تو پھر اس کے بعد ایک صحابی جو عمراً زیادہ تھے، تو اس کی بیوی نے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیوی نے حضور سے پوچھا، تو فرمایا کہ تم نے تنہا رہنا ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ اور جو کعب تھے یہ بنسبت باقی دو کے جوان تھے، دل بھی پختہ تھا، جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، جب جاتے تھے تو سلام ڈالتے تھے تو دیکھتے تھے کہ حضور کے اوٹ مبارک ہلے ہیں جواب سلام پر یا نہیں ہلے، ایسی حالت تھی۔ صحابہ ہیں، اللہ اکبر۔ کی طرف سے رکا تو یہ دن کچھ دن رہتے ہیں 50 دنوں کو، 50 دن ہونے کو قریب تھے کہ کعب بیٹھے ہیں اور دوسرے ملک سے قاصد آ گیا ان کا، اور اس نے رکا بھی ساتھ لایا، اور اس رکے میں لکھا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہوا ہے کہ تمہارا جو بڑا ہے، تمہارا جو قائد ہے، تمہارے ساتھ اس طرح زیادتی کرتا ہے، حضور کے بارے میں اس نے لکھا ہے، تو آؤ ہمارے ملک میں، ہم آپ کو شادی بھی دے دیں گے اور ایک ملک کا تمہیں بڑا بھی بنا دیں گے، پیسے بھی دے دیں۔ تو بڑا بھی بنا دیں گے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جب رکا پڑا تو تندور وہاں جل رہا تھا آگ کا، تو اس نے وہ رکا اس قاصد کے سامنے تندور میں پھینک دیا اور یہ رو پڑا، اور رونے کے بعد کہتا ہے اللہ اب تو دوسرے ملکوں والے بھی ہمیں جو ہے نا ہم سے امتحان لینا چاہتے ہیں۔ روا، اور رونے کے بعد ایسا رویا دل سے کہ اللہ نے ان کا توبہ قبول کر دیا، اور اتنے میں یہ آیت نازل ہو گئی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ وہ تین خوش نصیب صحابہ کرام حضرت کعب اور ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیعہ، ان پر اللہ راضی ہو گئے۔ تو ایک صحابی تھا، وہ پہاڑ پر چڑھا اور آواز دیا اے کعب تمہارا توبہ قبول ہو گیا، اور دوسرا صحابی گھوڑے پہ بیٹھ کر کے چلا گیا اس کے پاس اور خوشخبری دیتا ہے، اور وہ پوچھتا ہے کہ اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا ہمارے حق میں آیت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی یا حضور نے ہمیں معاف کر دیا؟ تو بتاتے نہ تم اتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ کی طرف سے آیت تمہارے شان میں نازل ہوگی، اور وہ یہ آیت ہے۔ اب صحابہ کی عجیب حال ہے، اس ریاض الصالحین کے ان احادیث میں یہ ذکر ہے کہ یہ صحابی جب گھوڑے پہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے فوراً ساتھی سے قمیص شلوار مانگ لی، اور جو اپنی قمیص شلوار تھی وہ اس خوشخبری دینے والے کو دے دی، اور اس میں یہ بات ثابت ہے، محدثین نے بھی ذکر کیا
اور مفسرین نے بھی یہاں ذکر کیا کہ خوشخبری کے طور پر اگر آپ کو کوئی خوشخبری دے تو اس کو خوشخبری دینے والے کو آپ اپنی طرف سے اگر کچھ دے دیں تو یہ کیا ہے، جائز ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کو جب بیٹے نے خوشخبری دی یوسف علیہ السلام کی، اپنا یہودا جب گیا تھا تو اس نے جب اپنے والد یعقوب کو خوشخبری دے دی کہ یوسف علیہ السلام بھی زندہ ہے اور ہم سب، تو یعقوب علیہ السلام رو پڑے اور رونے کے بعد کہا، بیٹے 2 ہفتے سے میں بھوکا ہوں، اگر کچھ میرے پاس ہوتا تو میں تجھے خوشخبری کے طور پر ضرور دے دیتا، لیکن کچھ نہیں کہ میں آپ کو دے دوں۔ اور کچھ الفاظ دعائیہ بتائے کہ آپ یہ دعائی الفاظ پڑھیں، اور مدارک نے ذکر کی ہے کوئی چیز گم ہو جائے تو تم وہ الفاظ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعائیہ کے طور پر بتائے ہیں وہ تم دعا مانگو تو وہ گمی ہوئی چیز اللہ کے فضل سے تمہیں مل جائے گی۔ اور یہ یعقوب علیہ السلام نے ان کو بتایا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ 3 صحابہ کرام جب پیچھے رہ گئے تھے، حتیٰ یہاں تک اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، اور جس وقت تنگ ہو گئی ان پر زمین، بِمَا رَحُبَتْ، باوجود فراخ ہونے کے، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ، اور تنگ ہو گئے ان کے نفس ان پر، وَظَنُّوا، اور یقین کر گئے۔ دوست محمد، یہ علمی جملہ ہے، قرآن کریم میں کئی جگہ ایک لفظ ذو معنی آئے گا، ایک لفظ ذو معنی، کبھی وہ یقین کا معنی دے گا اور کبھی وہ ظن کا معنی، ان میں سے ایک لفظ ظن ہے۔ تفسیر معنی کرتے ہیں الظن من الازداد، کہ ظن ازداد سے کبھی یقین کا معنی ظن دیتا ہے اور کبھی گمان کا معنی دیتا ہے۔ یا لفظ بلونا جو ہے یہ خیر پر بھی آتا ہے اور شر پر بھی آتا ہے۔ اس دن ہم نے پڑھ لیا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، 9ویں پارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ تو بلا کا لفظ حسنات پہ بھی اطلاق آتا ہے اور سیئات پر بھی آتا ہے۔ اس طرح کئی الفاظ قرآن میں ازداد میں سے ہیں۔ تو یہ وَظَنُّوا، اب یہاں گمان کا معنی نہیں کریں گے، وَظَنُّوا، اور یقین کر گئے، انفسہم، اپنے نفسوں پر، اللہ ملجا، کہ نہیں ہمارے لیے کوئی جائے پناہ اللہ کے بغیر، اللہ الیہ، مگر اسی کی طرف ہے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے رجوع کیا ان پر، لیتوبوا، تاکہ وہ رجوع کرے ان پر، ان اللہ والتواب الرحیم، اللہ بہت رجوع کرنے والا ہے اور الرحیم مہربان ہے۔ تواب مبالغی کا صیغہ ہے، یعنی بہت راضی ہونے والا، ہمارے شروع، ہاں بہت زیادہ توقع کرنے والا۔ ٹھیک ہے، جس طرح ایک غفور ہے، دوسروں مت، ایک غفور ہے، غفور کا معنی کیا ہے؟ بخشنے والا، اور ایک غفار ہے، تو غفار کا معنی کیا؟ بہت بخشنے والا۔ تو کثرت القلوب تدل علی کثرت المعانی، مختصر المعانی تو نہیں پڑھی نا؟ ہاں پڑھی ہے، تو اس میں یہ ذکر ہے کثرت القلوب تدل علی کثرت المعانی، کثرت قلوب دلالت کرتے ہیں کثرت معانی پر، جتنے قلوب زیادہ ہوں گے اتنے معانی بھی اس کے زیادہ ہوں گے۔ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، یعنی صحابہ کرام کے ساتھ ہو جاؤ۔ ما کانا لأہل المدینۃ، نہیں مناسب مدینے والوں کے لیے، ومن حولہم، جو ان کے اردا گرد ہیں، من الاعراب، اعراب سے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ پیچھے رہ جائے رسول اللہ سے، ولا یرغبوا بانفسہم، اور نہ یہ کہ وہ چاہے اپنے نفسوں کو، عن نفسی، اپنے نفس کی طرف سے، یہ اس لیے کہ وہ قوم ہے، لا یصیبہم ظمأ، نہیں پہنچا ان کو پیاس، ولا نصب، اور نہ محنت، ولا محمصۃ، اور نہ بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطعون موطئا، اور نہیں وہ سفر کرنا، یغیظ الکفار، کی کفار کو وسعت دلا دیں، ولا ینالون من عدو، اور نہ یہ کہ انہیں مل جائے دشمن سے ذیلاً ملنا، الا کتبہ، مگر یہ تمام وہ صورتیں ہیں جن کے بدلے میں ان کے لیے لکھ دیا جائے گا عمل صالح۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ ضائع نہیں کرتے محسنین کا اجر۔ ولا ينفقون نفقة،
اور نہیں خرچ کرتے خرچ کرنا صغیرتن وہ خرچ تھوڑا ہو ولا کبیرتن انو بڑا ولا یقطعون وادیا اور نہیں طے کرتے کوئی سفر کسی وادی کا الا کتب لہم مگر ان کے نامہ اعمال میں اس کا بدلہ لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ بدلہ دے انہیں احسن ما کانوا یعملون بہتر جو انہوں نے عمل کیا. اور جملہ معترضہ برائے تعلیم توحید و ترغیب الی مسئلہ توحید. یہ کیا ہے؟ جملہ معترضہ. اس کو قرآنی اصطلاح میں قانون میں جملہ معترضہ بھی کتابوں میں زیادہ تر جملہ معترضہ سے تعبیر کی جاتی ہے، اور قرآن میں جب ایسا جملہ آ جائے جس کا تعلق پہلے سے بعد سے نہ ہو تو اس کو ہمارے شیوخ اس کا کیا کرتے ہیں؟ تعبیر ادخال الہی. اسے تعبیر کیا کرتے ہیں؟ ادخال الہی، یعنی اللہ کا یہ حکم درمیان میں آ گیا جس کو کیا کہتے ہیں؟ ادخال الہی. اور دوسرے الفاظ میں جملہ معترضہ بھی کہتے ہیں. وما کان المؤمنون اور نہیں مناسب ایمان والے لینفروا کافہ کہ سب کے سب نکل جائیں. فلولا پس کیوں نہیں ایک جماعت ہر ایک جماعت سے ہونی چاہیے، ان میں سے ایک جماعت جائے اور علم دین حاصل کرے لیتفقہوا فی الدین تاکہ سمجھ حاصل کر لے دین میں. اور پھر جس وقت سمجھ حاصل کر لے اور سارا نظام پورا کر لے تو پھر واپس اس کے لیے چاہیے کہ واپس آئے اور اپنے قوم کو وہ کیا ہے؟ اللہ کا پیغام دے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا تاکہ ڈرائے اپنے قوم کو جب واپس آ جائے الیہم ان کی طرف لعلہم یحذرون شاید کہ وہ اپنے آپ کو بچا لیں. یا ڈرا لے اللہ کے قانون پر عمل کر لے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو قاتلوا الذین لڑو آپ ان لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے یلونکم جو تمہارے طرف آتے ہاتھ ڈالتے تم پر کفار میں سے ولیجدوا فیکم غلظہ اور چاہیے کہ پاؤ ان میں غلظہ سختی. جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. وہ اعادہ اور بشارت برائے صحابہ کرام جب ان اتارا جائے صورت تو بعض ان میں سے وہ جو کہتے ہیں ایکم زادتہ ھذہ ایمانا کون سا تم میں بڑھ گیا ان کا کیا یہ ایمان. فاما الذین پس وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا فزادتھم ایمانا پس بڑھ گیا ان کا ایمان وہم یستبشرون اور وہ خوش ہوتے ہیں. اور وہ لوگ ایک نفس یہ آئے گا امام بخاری اس پر بہت بحث کرتا ہے کہ ایمان میں اضافہ اور کمی آتی ہے یا نہیں آتی. تو ہمارا امام صاحب کہتا ہے کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان میں اضافہ نہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے. امام بخاری کہتا ہے کہ ایمان میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے. اور ہمارا مسلک وہ یہ ہے. آگے